سے پہلے جی لگا کر نبی محترم رسول معظم شافع امم تاجدار حرم فخر عالم فخر آدم و بنی آدم حضور احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے گنبد خضرا کا تصور باندھتے ہوئے جس محبت سے آپ پڑھ سکے پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نویت سنت الاعتکاف۔ درۃ الناصحین ایک کتاب ہے، اس کے حوالے سے بھی اور ہمارے مرشد محترم قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک رسالہ ہے، اس کا نام ہے ابلق گھوڑے سوار۔ پورا رسالہ قربانی کے ٹاپک پر ہے۔ ان دونوں کتابوں کے حوالے سے ایک سب سے پہلے واقعہ سماعت فرمائیے۔ حضرت سیدنا احمد بن اسحاق علیہ رحمۃ اللہ الرزاق فرماتے ہیں، میرا بھائی جو کہ غریب تھا، صاحب نصاب نہیں تھا، یعنی اس پر قربانی واجب نہیں تھی، اس کے باوجود وہ ہر سال مولا کی خوشی حاصل کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے ہر سال بقرہ عید میں قربانی کیا کرتا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے خواب دیکھا، بڑا عجیب و غریب خواب تھا۔ خواب یہ تھا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے، لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ رہے ہیں۔ میں نے اپنے بھائی کو دیکھا کہ وہ ایک ابلق یعنی دو رنگے قبرے گھوڑے پر سوار ہے، اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے تگڑے فربا تیار جانور ہیں۔ تو میں نے جب اپنے بھائی کو دیکھا، السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام۔ تو میں نے کہا یا اخی ما فعل اللہ بکا، میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ میرے بھائی نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت فرما دی، مجھے جنت نصیب کر دی۔ کہا کس عمل کی وجہ سے؟ ماشاءاللہ تم نماز پڑھتے تھے، تم روزہ رکھتے تھے، تم اللہ کو راضی کرنے والے کام کرتے تھے، مگر اللہ کی بارگاہ میں کون سی نیکی تمہاری قبول ہوئی؟ اس نے کہا ایک مرتبہ ایک بڑھیا غریب جو میرے پاس آئی تو میں نے اللہ کی خوشی کی خاطر اسے 1 درہم صدقہ دے دیا، وہی کام آ گیا۔ میں نے پوچھا اب کہاں جا رہے ہو؟ کہا دعا میں یاد رکھنا جنت میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آج ہم اور آپ اللہ عز و جل کی راہ میں اپنے جانوروں کی قربانی پیش کریں گے۔ یہ قربانی بندے کو اللہ سے قریب کر دیتی ہے۔ قربانی یہ لفظ بنا ہے قرب سے، قرب کا مطلب ہوتا ہے قریب ہونا، تو چونکہ بندہ مولا کی راہ میں قربانی پیش کر کے اس کے قریب ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کے مقدس صحابہ کرام نے سوال عرض کیا، حضور مل اضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں حضور؟ تو میرے حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد محترم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور قربانی کرنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ آئیے میں آپ کے سامنے چند احادیث مبارکہ اس نیت کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی قربانی پیش کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ جو لوگ صاحب نصاب ہیں اس کے باوجود قربانی کرنے میں ٹالم ٹول، سستی، کاہلی اور نہ جانے کیسے کیسے جھوٹے بہانوں کا سہارا لیتے ہیں، انہیں اللہ کی بارگاہ سے ڈرنا چاہیے اور ان احادیث مبارکہ کو سن کر اپنے دلوں میں قربانی پیش کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ ترمذی شریف کی حدیث سب سے پہلے سنیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملتی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ بکرے کی قربانی کر رہے ہیں، اس کے شریر پر، اس کے جسم پر کتنے بال ہیں؟ سینکڑوں کی تعداد میں تو نہیں ہے نا، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، پھر ریپیٹ کر رہا ہوں، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں 1 نیکی ملتی ہے۔ دوسری حدیث سنیے، یہ اب حدیث پاک جو میں آپ کے سامنے بیان کرنے والا ہوں یہ المعجم الکبیر کے حوالے سے ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی، کل قیامت کے دن یہ قربانی اس کے لیے جہنم سے روک بن جائے گی۔ اس حدیث پاک نے ہمیں سندیش دیا
دکھانے کے لیے، واہ کے لیے نہیں، طالب ثواب ہو کر مولا کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کرنی ہے۔ اللہ کی راہ میں کون سی جانور کی قربانی کریں آپ؟ سب سے افضل قربانی حدیث پاک میں اس قربانی کو قرار دیا گیا ہے جو قیمت کے اعتبار سے اعلیٰ ہو، گوشت کے اعتبار سے فربا ہو۔ اب آپ 40-50 ہزار کا بکرا تو لے کر آئے، لیکن معاذ اللہ میں آپ کے دل کی بات نہیں جانتا، آپ میرے دل کی بات نہیں جانتے، مگر اس کی شان تو ان اللہ بصیر بالعباد ہے نا، اس کی شان تو ان اللہ علیم بذات الصدور ہے نا، وہ تو دلوں کے حالات جانتا ہے۔ تو میں 40-50 ہزار کا بکرا لے کر کے آیا، کسی کو ادھیکار نہیں ہے کہ مجھ پر فتویٰ لگائے کہ میں ریاکاری کر رہا ہوں، کسی کو یہ پرمیشن ہماری شریعت نہیں دیتی کہ وہ مجھ پر حکم لگائے، آرڈر جاری کرے، فائنلی ججمنٹ کرے کہ آپ ریاکاری کر رہے ہیں، کسی کو حق نہیں ہے، کیونکہ یہ میرے دل کا معاملہ ہے اور دل کے حالات صرف اللہ جانتا ہے، اس کے بتانے سے رسول اللہ جانتے، آپ تو نہیں جانتے نا۔ تو اگر ہمارا کوئی بھائی 40-50 ہزار کا بکرا لے کر کے آیا، ہم اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے ریاکاری کر رہا ہے۔ اپنے بکرے کے ساتھ وہ فوٹو کھنچوا رہا ہے، یا اپنے بکرے کے ساتھ وہ اپنی فوٹوز، اپنی پکچرز آپ کو شیئر کر رہا ہے یا اپنے اسٹیٹس پہ لگا رہا ہے، تو ہم فائنلی ڈیسیزن نہیں لیں گے کہ یہ ریاکاری کر رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ریاکاری کا تعلق دل سے ہے اور دل کے حالات اللہ جانتا ہے۔ آپ خاموش رہیے، آپ اس بھائی کے حوالے سے اپنے دل میں اچھا گمان پیدا کیجئے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے جو نعمت عطا فرمائی ہے، یہ قرآن عظیم کے اس فرمان پر عمل کر رہا ہو، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میرے بندو اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو ہو سکتا ہے یہ اس نیت کے ساتھ آپ کو دکھا رہا ہو کہ دیکھو مجھے اللہ پاک نے نعمت دی ہے۔ لیکن اب میں اس بکرے والے سے کہنا چاہ رہا ہوں، یہ تو ہم نے جنتا کو سمجھا دیا، یہ تو ہم نے پبلک کو سمجھا دیا کہ کوئی آپ کے بارے میں غلط بیان نہ کرے گا، غلط گمان نہ کرے گا، غلط بات نہ کرے گا، غلط سوچ پیدا نہ کرے گا، یہ تو ہم نے جنتا کو سمجھا دیا۔ اب آپ اپنے دل کو سمجھائیے، آپ کس نیت کے ساتھ یہ اپنی تصویریں لائک کر رہے ہیں یا جو ہے اپلوڈ کر رہے ہیں، شیئر کر رہے ہیں، اپنے ساتھی کو دکھا رہے ہیں، کس نیت سے؟ دل پہ غور کیجئے۔ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ لوگ دیکھیں کہ ماشاءاللہ پورے محلے میں، پورے علاقے میں سب سے تگڑا، سب سے فربا اور سب سے تازہ تیار بکرا تو اس بھائی کا ہے، اگر یہ نیت ہے تو آپ کسی دوڑے میں جا کر کے ماتم کیجئے، اس لیے کہ اللہ کو ایسی قربانی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو ایسی قربانیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، کیونکہ آپ ریاکاری کر رہے ہیں، دکھاوا کر رہے ہیں۔ دل پہ غور کیجئے، اگر آپ کی نیت یہ ہے معاذ اللہ استغفرک یا اللہ، تو آپ گناہگار بھی ہیں اور اس ریاکاری کی وجہ سے آپ عذاب نار کے حقدار بھی ہیں۔ اور اگر آپ کی نیت یہ کہ نہیں میں ریاکاری نہیں کر رہا، مجھے میرے رب نے جو نعمت دی میں تو اس کا چرچا کر رہا ہوں۔ ایک بندہ اچھے کپڑے کیوں پہن رہا ہے؟ اس لیے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، اور اچھے کپڑے پہننے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا تعلیم فرمائی؟ الحمدللہ الذی رزقنی ھذا، الحمدللہ الذی رزقنی ھذا من غیر حول منی ولا قوہ، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے یہ اچھا لباس میری بغیر طاقت و قوت کے اپنے فضل سے نصیب کیا۔ حضور کی حدیث میں کیا ہے؟ جو اچھا لباس پہنتے ہوئے یہ دعا پڑھ لے اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ہاں، تو شروع میں یہ پوائنٹ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کوئی اگر اپنی پکچرز آپ کو یا اپنی تصویریں آپ کو بھیجتا ہے، یا اس کے سٹیٹس پر یا اس کے گروپ میں یا اس کے ٹویٹر پر یا اس کے فیس بک پر یا انسٹاگرام پر اس کے بکرے کے ساتھ، اس کے پاڑے بھینسے کے ساتھ، اس کے قربانی کے جانور کے ساتھ اس کی پکچر سے، تو آپ غلط بیان نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ تو اللہ کے لیے لایا ہو، اللہ ہی کے لیے وہ کر رہا ہو، لیکن آپ اس کے بارے میں غلط سوچ کر کے اپنے نام اعمال کو گندا کر رہے ہیں۔ اس پر مجھے بھی سوچنا چاہیے، آپ کو بھی سوچنا چاہیے، اور میں اس بھائی کو بھی سمجھا رہا ہوں جو جانور لا کر کے لوگوں کو دکھا رہا ہے، لوگوں سے باتیں کر رہا ہے کہ میں اتنے کا لایا ہوں، اتنے کا لایا ہوں، تو اسے اپنی نیت پہ غور کرنا چاہیے کیا، ورنہ پھر وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک المعجم الکبیر کے حوالے سے ریپیٹ کر رہا ہوں، حضور فرماتے جس نے طالب ثواب ہو کر خوش دلی سے قربانی کی تو کل قیامت کے دن یہ قربانی اس قربانی کرنے والے کے لیے جہنم سے روک بن جائے گی۔ تیسری حدیث پاک سنیے السنن الکبریٰ کے حوالے سے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی شہزادی بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، بیٹی فاطمہ اپنی قربانی کے وقت موجود رہو، اس لیے کہ قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرے گا اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہ بخش دے گا۔ بی بی فاطمہ زہرا کا تو کوئی گناہ نہیں ہے معاذ اللہ، لیکن حضور علیہ السلام نے ان کے ذریعے امت کو تعلیم دی کہ جس کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے بہتر یہ ہے کہ وہ اپنی قربانی کے وقت وہاں موجود رہے،
اگر موجود نہیں ہے تب بھی 100% قربانی ہو رہی ہے، لیکن اگر وہاں موجود رہے گا تو زیادہ ثواب ملے گا. اور میرے حضور نے اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ قربانی کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرے گا اس سے پہلے اللہ پاک تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. چوتھی حدیث سنیے ابن ماجہ کے حوالے سے. ہمارے حضور فرماتے ہیں جس میں قربانی کی وسعت ہو، جس پر قربانی واجب ہے، قربانی کرنے کی طاقت ہے، اس کے باوجود قربانی نہ کرے، ہمارے حضور فرماتے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. منع کر دیا میرے حضور نے. اس فرمان سے اندازہ لگائیں آپ ہمارے حضور نے کتنی ناراضی کا اظہار فرمایا ہے ان صاحب نصاب لوگوں سے کہ جو صاحب نصاب ہیں، قربانی کرنے کی طاقت ہے مگر نہیں کرتے. کیوں؟ بہت ساری وجہ ہو سکتی ہے. ایک علم کی کمی بھی ہو سکتی ہے کہ مجھ پر تو قربانی واجب ہی نہیں ہے. جیسا کہ آپ حضرات جمعہ میں تشریف لائے ہوں گے اور میں نے پراپرٹی کی ایک مثال دی تھی کہ میرے پاس جیسے کوئی زمین ہے، کوئی زمین میری ہے، ایک مکان تو وہ جس میں خود رہتا ہوں، اگرچہ یہ کروڑوں اربوں خربوں کا ہو، اس مکان کی وجہ سے مجھ پر قربانی واجب نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو حاجت اصلیہ میں سے ہے، یہ تو میری حاجت اصلیہ میں سے ہے، اس مکان کی وجہ سے مجھ پر قربانی واجب نہیں ہوگی. لیکن میری وہ زمین جو پڑی ہوئی ہے، یا میرا وہ مکان جو خالی پڑا ہوا ہے، یا میرا وہ مکان جو میں نے کرایہ پر دے رکھا ہے، یا میری وہ دکان جو میں نے کرایہ پہ چلا رکھی ہے، اور اس کی آمدنی کے علاوہ گھر کی گزر بسر اوقات وغیرہ کے لیے میرے دوسرے ذرائع ہیں، دوسری آمدنی بھی ہے. یہ جو میری کرائے کی آمدنی آتی ہے اس کو تو میں سیو کرتا ہوں، تو اس دکان پر قربانی واجب ہے، اس زمین اس پراپرٹی پر قربانی واجب ہے. لیکن نہیں کرتے کئی لوگ. کیوں؟ ہمارے پاس پیسہ تھوڑی ہے. غلط فہمی دور کی جائے جناب. قیامت کے میدان میں مولا کے دربار میں کیسی حاضر ہوں گے ہم؟ کتنی قربانیوں کا واجب کا بوجھ ہمارے سروں پر ہوگا. سمجھ رہے ہیں اب اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوگا. اور ابھی جو میں نے ابن ماجہ کے حوالے سے آخری حدیث پیش کی، حضور علیہ السلام نے ناراضی کا اظہار فرماتے ہوئے فرمایا ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے. اسے سوچنا چاہیے کہ میں کتنا بڑا پاپ کر رہا ہوں، اپنے پیر پہ کلہاڑی مار رہا ہوں. اسے سوچنا چاہیے. اچھا جناب، یہ تو تھی قربانی کی فضیلتیں. قربانی کے حوالے سے چند وہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. جمعہ میں تشریف لائے تھے آپ تو چند مسائل بچ گئے تھے نا، اسے انشاءاللہ میں 5-7 منٹ پورا کرتا ہوں. اور پھر جو ہمارا ہر سال ٹاپک ہوتا ہے بطور خاص جانوروں پر رحم کرو، ہے نا، اس کو انشاءاللہ میں بیان کروں گا آپ حضرات کے سامنے. پہلے چند مسائل بچ گئے تھے، اس کو بھی آج ڈکلیئر کر دیتا ہوں تاکہ بات ادھار باقی نہ رہے، پوری ہو جائے. دیکھیے پہلا مسئلہ آج کا، کئی لوگوں کے گھروں میں یہ سسٹم باپ داداؤں کے زمانے سے چلتا چلا رہا ہے کہ پورے گھر میں کئی لوگ صاحب نصاب ہیں، اس کے باوجود ایک بکرا قربان کر دیا جاتا ہے اور یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ سب کی طرف سے واجب ادا ہو گیا. ہرگز نہیں. گھر میں 5 بھائی ہیں، سلیم بھائی، کلیم بھائی، رفیق بھائی، شفیق بھائی، محسن بھائی، یہ پانچوں کے پانچوں صاحب نصاب ہیں. ایک بکرا لا کر قربان کر رہے ہیں، نہ کلیم بھائی کی قربانی ہو رہی ہے، نہ سلیم بھائی کی قربانی ہو رہی ہے، نہ رفیق بھائی، نہ شفیق بھائی، نہ محسن بھائی، کسی کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہو رہی. کیوں؟ کیونکہ سب کے سب صاحب نصاب ہے. یا تو سب لوگ اپنا اپنا بکرا الگ الگ لا کر کے قربانی کرے، یا پھر بڑا جانور لے کر کے آ جائے اور اس میں اپنا حصہ ڈال دیں. پورے گھر کی طرف سے اگر آپ حضرات کے گھروں میں سے کسی بھائی کے گھر میں اگر یہ سسٹم چل رہا ہے، اس کو آج بند کریے. آج طبیعت کا مسئلہ نہیں، شریعت کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے آپ کے سامنے کہ اس طرح کسی کا واجب ادا نہیں ہوگا. اچھا، ایک غلط فہمی اور 2022 چل رہا ہے. 2020 کی سال جو 2020 میں جو بقرعید آئی تھی اس میں کس کے نام سے قربانی ہوئی تھی گھر میں؟ دادا حضور کے نام سے. اچھا، پچھلے سال 2021 میں جو بقرعید آئی تھی اس میں کس کے نام سے ہوئی تھی بھائی؟ اچھا، والد صاحب کے نام سے. اچھا، اب کون کرے گا بھائی آپ کریں گے؟ چچا آپ کر لیں. اوہو، کسائی بھی کھڑا ہوا ہے، چھری بھی تیار ہے، جانور بھی تیار ہے، اور یہاں میٹنگ چل رہی ہے. آپ کے نام سے کر لیں؟ نہیں تو امی کے نام سے کر دیتے ہیں، چلو بڑی بہن کے نام سے کر دیتے ہیں. یہ ہے ہمارے گھروں کا عالم، علم کی کمی کی وجہ سے یہ سسٹم. پھر سن لیں مسئلہ میرے بھائیوں، گھر میں جتنے لوگ صاحب نصاب ہیں ان سب پر واجب ہے اپنی الگ الگ قربانی کریں. اگر بکرا کر رہے ہیں سب لوگ تو اپنا الگ الگ بکرا کریں، اور اگر بڑا جانور کر رہے ہیں تو اس کے اندر چونکہ ہماری اللہ پاک نے، رسول پاک نے، ہمارے اسلام نے ہم پر مہربانی کرتے ہوئے اس میں ایک نہیں بلکہ 7 حصوں کا ادھیکار دیا ہے، تو اب اس میں 7 حصے ڈال دیں. لیکن جن گھروں کے اندر یہ چل رہا ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا ہو جاتا ہے جبکہ پورے گھر میں کئی حضرات صاحب نصاب ہوتے ہیں، تو کسی کی طرف سے قربانی کا واجب ادا نہیں ہوتا. میرے باپ دادا حضرات جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سر کے تاج، توجہ سے اس مسئلے کو سمجھ لیجیے اور اپنے جوان بچوں کو ضرور بتا دیجیے گا. اس کے بعد مسئلہ سنیے، اگر آپ اپنی بیوی، زوجہ، وائف یا اپنے بیٹے کی طرف سے قربانی کرنا چاہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں.
نمبر 1، اگر آپ کی زوجہ وائف یا آپ کے بیٹے اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو ان سے پوچھنے کی بھی حاجت نہیں ہے، پرمیشن بھی ضروری نہیں ہے کہ بیگم صاحبہ میں آپ کی طرف سے قربانی کر دوں یا بیٹا میں آپ کی طرف سے قربانی کر دوں، کوئی پوچھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے آپ نے بغیر پوچھے کر دی، ان کی طرف سے قربانی ادا ہو گئی، اور اگر وہ صاحب نصاب ہے تو پوچھیے کہ میں کر دوں، پرمیشن مل جائے تو اوکے کیجیے، بیٹا کر دوں آپ کی طرف سے، پرمیشن مل جائے تو قربانی کیجیے۔ اگر بغیر ان کی پرمیشن کے آپ نے قربانی کر دی، ان کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہے کہ ہماری طرف سے قربانی ہو رہی ہے، ان کی طرف سے واجب ادا نہیں ہوگا۔ اب چاہے آپ 7,000 روپے جو ہے جناب والا 7، 8، 10، 12، 15 ہزار کا بکرا لے کر کے قربان کر چکے ہو یا حصے والی قربانی میں شرکت کر چکے ہو، ان کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوئی، کیونکہ بغیر اپنے پرمیشن کے قربانی کی۔ پرمیشن ہونی چاہیے، چاہے وہ صراحتاً ہو کھلے لفظوں میں یا دلالتاً ہو یعنی انڈرسٹوڈ، دونوں آپشنز میں سے کسی بھی آپشن کے ذریعے آپ کو پرمیشن ملتی تو قربانی آپ کر لیتے، جائز ہو جاتا، لیکن بغیر پرمیشن کی آپ نے تو ان کی طرف سے واجب ادا نہیں ہوا۔ اس کے بعد مسئلہ ہے باوقت ذبح اللہ پاک کا نام لینا۔ یاد رکھیے گا جانور قربان کرتے وقت اللہ پاک کا نام لینا فرض ہے، فرض، کمپلسری، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں۔ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں ہم، اس سے فرض بھی ادا ہوتا ہے، واجب بھی ادا ہو جاتا ہے، سنت بھی ادا ہو جاتی ہے۔ تو جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا فرض ہے۔ اس میں ایک ضروری مسئلہ سنیں، ہمارے یہاں پر کئی جگہوں پر دیکھا جاتا ہے کہ جیسے چھری میرے ہاتھ میں ذبح کر رہا ہوں بسم اللہ اللہ اکبر، اب کوئی دوسرا بھائی میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دے گا یا ہمارے کسائی صاحب جو ہیں میری چھری پکڑ لیں گے پیچھے سے۔ اب مسئلہ توجہ سنیں، جتنے لوگ جانور قربان کرنے میں ذبح کرنے میں لگے ہوئے ہیں، چھری انہوں نے ڈائریکٹ پکڑی ہو یا انڈائریکٹ پکڑی ہو، سب پر اللہ کا نام لینا فرض ہے۔ 3 آدمیوں نے چھری پکڑ رکھی تھی، ڈائریکٹ مطلب چھری یا انڈائریکٹ مطلب چھری پکڑنے والے کے ہاتھ کو پکڑ رکھا تھا، تو ان تینوں پر اللہ کا نام لینا فرض ہے۔ اگر ایک نے یہ سوچ کر اللہ کا نام نہیں لیا کہ میرے دونوں بھائی کہہ رہے ہیں نا مجھے کہنے کی کیا ضرورت ہے، جانور حلال نہیں ہوگا۔ اس مسئلے کو توجہ سے سن لیں، کسائیوں کو علم نہیں ہوتا، یہ بیچارے جاہل گوار ایڈیٹ ہوتے ہیں، میں معافی چاہ کے کہہ رہا ہوں آپ سے یہ بات، ان بیچاروں کو ایک بکرا یہاں گرانا ہے، دوسرا وہاں گرانا ہے، تیسرا وہاں گرانا ہے، چوتھا وہاں گرانا ہے، 1 گھنٹے میں ان کو 10 بکرے گرانے، اور کھٹاکٹ ان بیچاروں کو بسم اللہ بھی پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، اللہ بہتر جانے، میں سب کی بات نہیں کر رہا۔ اگر میرے کوئی کسائی بھائی یہاں بیٹھے، امام صاحب آپ تو مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، آپ تو مجھے ہر سال دیکھتے ہیں، میں آپ کے سامنے ہی رہتا ہوں اور آپ کے سامنے جو ہے میں آتا ہوں ذبح کرنے کے لیے، اور آپ جب جانور ذبح کرتے ہیں آپ کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے، امام صاحب مجھے ایسا کہہ دیا، آپ کو نہیں کہا، میں ان گواروں کی بات کر رہا ہوں جن بیچاروں کو علم نہیں ہے۔ گٹکا بھرا ہوا ہے منہ میں، یہ غلطی سب سے بڑی میری ہے کہ میں اپنا جانور قربان کر رہا ہوں اور اس جاہل گوار کے منہ میں گٹکا بھرا پڑا، اللہ کا نام لے گا۔ اچھا امام صاحب نے یا آپ نے بسم اللہ اللہ اوپر ذبح کیا، 4 رگیں ہوتی ہیں کٹنے والی، 4 رگیں، ایک ہے حلقوم، ایک ہے مری، تیسری اور چوتھی ہے وداجین، یہ 4 رگیں ہوتی ہیں جانور کے رگوں میں جو کٹنے والی ہیں، چاروں کا کٹنا ضروری ہے، اور چاروں میں سے 3 کٹ گئی تب بھی جانور حلال ہے، اور چاروں نہیں کٹی یا کٹ گئی مگر آدھی آدھی کٹی، جانور حلال نہیں ہوگا۔ چاروں کٹ، حلقوم وہ رگ ہوتی ہے جس میں سانس آتی جاتی ہے، مری وہ رگ ہوتی ہے جس میں کھانا پانی اترتا ہے، ان کے اگل بغل 2 رگیں ہوتی ہیں وداجین، جن کے اندر خون کی سپلائی ہوتی ہے، خون آتا جاتا ہے، ان 4 رگ کا کرنا ضروری ہے۔ تو فور ایگزامپل امام صاحب نے اور بسم اللہ اللہ اکبر 2 رگیں کٹ گئی یا 3 رگیں کٹ گئی، مان لیجیے 2 رگیں کٹی یا چاروں کٹی مگر آدھی آدھی کٹی، اب اس نے لیا، کس نے؟ کسائی صاحب نے، اور اس نے بغیر بسم اللہ کے کر دی، تو امام صاحب آپ نے یا میرے بھائی آپ نے جو بھی جانور ذبح کیا 2 ہی تو رگیں کٹی تھی، 2 ہی کٹی تھی نا، پوری تو کٹی نہیں تھی، 3 بھی نہیں کٹی تھی، اور آپ نے تو چلو اللہ کا نام لے لیا تھا، مگر اس بھائی نے جو چھری لگائی بغیر اللہ کا نام نہیں لگائی، جانور حلال نہیں ہوا۔ کتنے لوگوں کی توجہ ہے اس کے اوپر؟ توجہ نہیں ہے نا، اب کیجئے۔ اچھا ایک بات یہ بھی سننے میں آتی ہے، یار ایک بات بتاؤں کیا، امام صاحب یار بڑے اچھے مسئلے بتاتے ہیں مگر میں تو سنتا ہی نہیں ہوں، کیوں بھائی؟ میں تو ایک دم لاسٹ میں جاتا ہوں، جیسے عید کی نماز کا وقت ہے اپنی مسجد سراوالان میں 7 بجے، بتاؤں کب آؤں گا؟ 2 منٹ باقی ہوں گے جب۔ بولے کیوں؟ بولے اگر مسئلے سننے پڑیں گے یار، اور سنیں گے تو عمل بھی کرنا پڑے گا۔ یہ ہے آپ کی مہا جہالت جس نے آپ کو مسجد آنے سے صرف جلدی اس لیے روک رکھا ہے کہ امام صاحب مسئلے بتائیں گے تو سننے پڑیں گے تو عمل کرنا پڑے گا۔
یاد رکھنا یہ تو امام صاحب کی آپ کو دعا ملی ہوئی ہے کہ ایسے ایسے مسئلے بیان کر دیے جاتے، ورنہ میرے بھائی اگر امام صاحب نہ بھی بیان کرے تب بھی یہ علم ہے جس کے بارے میں میرے حضور نے 1450 سال پہلے فرما دیا تھا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے. یہ تو حضور نے پہلے کہہ دیا تھا. امام صاحب بیان کر رہے ہیں تو آپ 2 منٹ اس لیے مطلب آخر میں آ رہے ہیں کہ یار سننے پڑیں گے. نہیں چاچا بھی تو ہم اب بیٹھ جائیں گے، چلو بیان نہیں کریں گے، ہنسیں گے تو آپ نا. تو اس لیے علم دین حاصل کیجئے. مسئلے تو کافی ہے یار ابھی تک. چلیے خیر جلدی کر دیتا ہوں انشاءاللہ. دیکھیے ہمارے ہاں ایک غلط فہمی یہ بھی ہے، قربانی کے گوشت پہ فاتحہ نہیں ہوتی. بھائی قربانی کے گوشت پر کون کہہ رہا ہے؟ وہ جسے وضو کے فرض نہیں معلوم، وضو کی سنتیں نہیں معلوم، وضو کی نیت کا پتہ نہیں، وضو کی نیت کیسے ہوتی ہے، جس کو یہ پتہ نہیں وہ آپ کو مسئلہ بتا رہا ہے وہ بھائی قربانی کے گوشت میں فاتحہ نہیں ہوتی. کس نے کہہ دیا؟ استغفر اللہ. ہماری شریعت، ہمارا مذہب، ہمارا دین، ہمارا اسلام اس بارے میں کیا رہنمائی کرتا ہے؟ زیادہ لمبا چوڑا بیان نہیں، صرف ایک لائن یاد کر لے. ہماری شریعت میں جن چیزوں کا کھانا پینا جائز ہے ان تمام چیزوں پر فاتحہ دینا بھی جائز ہے. اب چاہے وہ قربانی کا گوشت ہو، چاہے کلیجی ہو، چاہے تلی ہو، چاہے مرغے کا گوشت ہو، فاتحہ دیجیے انشاءاللہ. اس طرح فاتحہ نہ دے کر کے اپنے مرحومین کو آپ محروم کر رہے ہیں. مرحومین سوچ رہے بھی فاتحہ پڑھے گا میرا بیٹا، میرا پوتا، اور بخشوائے گا، اور آج تک سے قربانی کا دن انشاءاللہ عظیم ثواب کو ملے گا. لیکن اس نے تو مہا جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے نہیں قربانی کے گوشت میں فاتحہ نہیں ہوتی، مرحوم کو رلا رہا ہے قبر میں. وہ تو انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی آئے گا ثواب کا تحفہ، اور یہ جناب یہ عقیدہ بنا کے بیٹھے نہیں یہ قربانی کا گوشت ہے، اللہ کے نام پہ قربان ہو گیا نا، اب اس پہ فاتحہ نہیں ہوگی. استغفر اللہ. تو ہم نے جو بات بیان کی شریعت کی اس پر عمل کیجیے گا، فاتحہ بالکل دلائیے. اس کے بعد بھائی یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے یہاں پر غیر مسلم بھی رہتے ہیں، نان مسلم، بلکہ ہم خود اپنے آفیسز میں یا ایسی جگہوں پر کام کرتے ہیں غیر مسلم ہوتے ہیں. تو اب یہ سوال بھی آتا ہے کہ کافر کو، غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دینا کیسا؟ تو میں آپ کو بتا دوں، یاد رکھیے گا، ہم جس اللہ کے، جس رسول اللہ کے، جس دین کے نام حکم پر قربانی کرتے ہیں نا، اسی دین کا، اسی شریعت کا یہ حکم ہے کہ قربانی کا گوشت اونلی فار مسلم، ادروائز کسی کے لیے نہیں. اسی لیے قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم کو یا کافر کو دینا ناجائز و گناہ ہے. اگر آپ دے دیں گے تو گناہگار ہوں گے. یہ الگ بات ہے کہ قربانی تو ہو چکی ہے آپ کی، اس سے قربانی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن آپ گناہگار ہوں گے. امام صاحب ہمارا سیٹ تو بڑا سخت ہے، وہ تو تانے دے گا، پتہ نہیں کیا کیا بولے گا کہ ہم نے تو دیوالی پہ تجھے مٹھائی کا ڈبہ دیا تھا، تو ایک بوٹی نہیں لایا، اب میں کیا جواب دوں گا؟ تو اس کا لاسٹ آپشن یہ ہے کہ آپ وہ بھائی جو دکانیں لگاتے ہیں نا یہ کسائی حضرات، تو وہاں سے آپ گوشت لے لیں. آج تو ہم جو کریں گے قربانی کا گوشت ہے، اور اس کے وہاں جو نارملی بکتا ہے اس دکان سے لے لیں اور جا کر کے اس کو دے دیں اپنے سیٹ کو جو غیر مسلم ہے، اس کو دے دیں. اسے بتائے نہیں قربانی کا گوشت ہے، بتائیں گے تو پھر جھوٹ ہو جائے گا نا. بتائے نہیں، خالی جا کے پیش کر دیں، ختم بات. اپنا بھی کام ہو گیا، چلو اس کا بھی کام ہو گیا. اچھا بھائی مسئلے تو بہت سارے، اصل ٹاپک تو میرا شروع نہیں ہوا. دیکھیے باتیں بھی ایسی کہ کیا بتائیں. ایک بہت بڑی غلط فہمی سنیے ذرا. ہم لوگ نا ایک بہت بڑی غلطی ذبح کرنے میں کرتے ہیں. یہ ہمارے کسائی بھائیوں سے مسئلہ سیکھا ہے ہم نے. پیٹ میں درد ہے، جسم میں کہیں تکلیف ہو گئی تو لوہار کے پاس تھوڑی جائیں گے، یار پیٹ میں درد ہو رہا ہے کچھ دو. لوہار کے پاس تھوڑی جائیں گے، وہ کیا سریا ٹھوکے گا کیا؟ لوہے کا کام ہو تو لوہار کے پاس جائیں گے، لکڑی کا کام ہوگا تو بڑھئی کے پاس جائیں گے، اور جسم کی کسی بیماری کا کام ہے تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. لیکن ہم یہاں دین کے معاملے میں اتنے زیادہ یتیم ہو گئے ہیں کہ کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے تو کسائی سے پوچھ رہے کیوں بتا ذبح کیسے کرتے. اب کسائی صاحب کیا کہتے ہیں؟ ذبح ایسے کرو، بسم اللہ اللہ. 1.5 ہاتھ میں ذبح ہونا چاہیے. کتنے ہاتھ میں؟ کہتے رہے باپ کی شریعت ہے، تو کون سا ادھیکار رکھتا ہے بھائی بتانے کا؟ تجھے سیکھا کہاں سے تو نے کہ 1.5 ہاتھ میں؟ ہماری شریعت یہ کہتی ہے جس جانور کو آپ قربان کر رہے ہیں نا، اس کی 4 رگیں ہوتی ہیں، ان میں سے کم 3 کا کٹنا انواریا ہے. 3 کا کٹنا ضروری ہے. 4 کٹ گئی تو سبحان اللہ، 3 کٹ گئی تب بھی جانور حلال. اب آپ بسم اللہ 1 ہاتھ پھیرا، 1.5 ہاتھ میں کرو. یہ بھائی ہمیں سمجھا رہا بیٹھ کر کے، اور ہم بھی اتنے بڑے اس کے بعد بن جاتے ہیں ہم. ہاں اب مان لیجیے آپ نے 1 ہاتھ پھیرا اور وہ کہہ رہا 1.5 ہاتھ میں ذبح ہونا چاہیے. اب 1.5 ہاتھ آپ نے پھیرا مان لیجیے اور اس کی رگیں نہیں کٹی. اب اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اپنی بہن بیٹیوں کو ایک حرام کا گوشت کھلاؤ گے؟ اپنے پیٹ میں کیا حرام کا گوشت داخل کرو گے؟ اور آپ شریعت کے اس حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنی قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرو گے نا، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، غریبوں کے لیے. تو کیا ان سب کے پیٹوں میں حرام داخل کرو گے؟ کس سے مسئلے معلوم کر رہے ہیں آپ؟
भले मैं जानता हूं बेचारा वो वाकई में बहुत अच्छा खासा जो है कसाई है और सालों से काम कर रहा है, लेकिन भाई मसला आपको मालूम करना है तो आलिम दीन से मालूम कीजिए ना। ये हमारे यहाँ पर गलतफहमी आई है, इसको दूर कीजिए। बातें बहुत सारी हैं, इसके अंदर 5 मसले भी और बाकी हैं। टाइम मुझे इजाजत नहीं देगा, 7 बजने वाले हैं, जमात का टाइम हो रहा है। अब आखिर में आप हज़रात से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, 4 बातें याद रखिएगा जिनके घरों में कुर्बानी हो रही है। 4 बातें। नंबर 1, जानवर को भूखा प्यासा ज़बा ना करें, उसको खिलाएं पिलाएं अच्छे तरीके से। नंबर 2, छुरी पहले से तेज कर लें, पहले से। नंबर 3, छुरी उसके सामने तेज ना करें, जानवर के सामने, उसकी गैर मौजूदगी में तेज करें। और नंबर 4, एक जानवर को दूसरे जानवर के सामने ज़बा ना करें। इन चारों बातों का हमें ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए कि ये अल्लाह ने हुक्म फरमाया कुर्बान करो, तो हम जानवर कुर्बान करते हैं। अल्लाह का हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है, इसलिए हम कुर्बान करते हैं। बस अल्लाह के हुक्म पर उसे जितनी तकलीफ होनी है वो होनी है। बस एक्स्ट्रा हम लोग तकलीफ देने का के पाबंद नहीं है, माज़अल्लाह अगर देंगे तो गुनाहगार। जैसे हमारे ये अनाड़ी कसाई होते हैं ना, अनाड़ी, ऐसे शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं, अल्लाह करे इनकी बीमारियां खत्म हो जाए। जो मेरे भाई दीन शरीयत इस्लाम से प्यार करने वाले कसाई है ना, माशाल्लाह, ऐसे दुनिया खाली नहीं है ऐसे लोगों से, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। और मैं आप हज़रात से गुजारिश कर रहा हूं, पेशावर कसाई को बुलाया कीजिए अपने यहाँ कुर्बानी करने के लिए। अब हम कांटेक्ट कब कर रहे हैं कसाईयों से? 1 दिन पहले। अब अमजद कल कुर्बानी होगी, आ जाएगा क्या? अरे यार चाचा मैं नहीं आ सकता, मेरे तो बहुत सारी बुकिंग है, मैं तो आ ही नहीं सकता। लो, जो पेशावर कसाई था, खिलाड़ी था जो इस मैदान का, वो तो अब क्या हुआ है? अब हम तो काट नहीं सकते, अब अनाड़ी को पकड़ो। अरे यार तू आ जाएगा क्या? यार आ जाऊंगा, चलो सकते हो गया। उस बेचारे को खाल किस तरह उतारते ये नहीं आता उतारना, न जाने कितने चीरे वो खालों में लगा देता है, जिसकी वजह से खाल की वैल्यू गिर जाती है। मेरी इन बातों को मेरे भाइयों गौर से सुनिए, समझिए, और अपने यहां बुलाने वाले इन मेहरबान कसाईयों को हाथ जोड़ करके समझाइए कि ये हमारी शरीयत दीन का मामला है, इसमें कोताही मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन हम लोग कितनी कोताही करते हैं। 1 मिनट और लूंगा, खाली सुन लीजिए। ये हमारे कसाई बड़े जानवर की कुर्बानी करेंगे ना, 4 रगें कट गई, छोड़ेंगे नहीं उसको, ये जालिम है ना, छोड़ेंगे नहीं। अब क्या करेंगे? 4 रगें ज़बा होने के बावजूद तड़पते हुए उस बड़े जानवर की खाल काटेंगे, गर्दन की, और काटते हुए सीने तक लेकर के जाएंगे, अंदर छुरी घोपेंगे और दिल की रगें काट देंगे। क्यों? ताकि जानवर जल्दी ठंडा हो जाए। हमें दूसरी जगह भी जाना है जानवर गिराने के लिए। कितने बड़े घाटे में आप। नंबर 1 पहला घाटा आपका यह है कि आपके सामने जानवर पर अत्याचार किया जा रहा है और आप उसको देख रहे हैं, जिसकी वजह से जितना बड़ा गुना उसके सर आ रहा है, बिल्कुल वही हिस्सेदारी आपकी भी है। और दूसरा एक बहुत बड़ा नुकसान यह है, हमारी जो शरीयत है उसके पहलू पर साइंस ने रिसर्च करके बताया कि अगर जानवर को ज़बा करने के बाद छोड़ा ना जाए, जैसे कई लोग टांगे पकड़े रखते हैं, अबे अल्लाह के बंदो टांगे तो छोड़ दो यार, ये 4 रगें कट गई, जानवर हलाल हो चुका है, छोड़ो उसको ताकि वो अपने पैर झटके अच्छी तरीके से, और जितना खून दमे मसफू है, बहता खून, वो जल्दी जल्दी निकल जाए। हम पकड़ के रखते हैं। और ये कसाई, नारी कसाई क्या करते हैं, उसकी गर्दन में काट करके दिल की रगें काट ताकि जल्दी ठंड हो जाए। अब क्या होता है नुकसान मालूम है? बकरे का काट करके उसको गर्दन चटका देते हैं उसकी, माज़अल्लाह। कर लिया आपने, ठीक है, आपका एक फायदा तो ये हुआ कि आपका टाइम बच गया और आपने जल्दी जामे ठंडा कर दिया। मगर 2 नुकसान, एक तो जानवर पे जुल्म किया, दूसरा नुकसान ये है कि इन कुर्बानी करने वाले हजरात से गुजारिश है कि जो दमे मसफू, जो गंदा खून, नापा खून जो निकलने वाला था ना, वो जानवर के जल्दी ठंडा होने की वजह से अंदर ही रह गया। जब अंदर रह गया तो बोटियों में सरायत कर गया। ऐसे गोश्त पर साइंस ने तहकीक की 5 साल पहले, और गुज़श्ता 4 साल से मैं आप हजरात के सामने साइंस की इस रिपोर्ट को बयान कर रहा हूं, आज फिर बयान कर रहा हूं कि ऐसे गोश्त से कैंसर होने का चांस बहुत ज्यादा है। मेरे कैंसर कैसे हो गया? कोई वजह पता नहीं चल रही ना, हो सकता है ये वजह हो कि आपके कसाई साहब ने आप पर मेहरबानी करते हुए जानवर पे जुल्म किया, उसकी गर्दन चटका, इसकी दिल की रगें काटी ताकि जल्दी ठंडा हो जाए, और जल्दी ठंडा होने की वजह से खून बाहर नहीं निकल पाया, अंदर रह गया, बोटी में सरायत कर गया, तो वही आपके कैंसर का सबब बन गया। बहुत सारी बातें हैं जनाब, बस गुजारिश ये कि जानवरों पर रहम कीजिए, इनको प्यार दीजिए। और मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में साहबी आए, हुजूर कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब मैं जानवर ज़बा करता हूँ तो रहम आता है। हुजूर फरमाते तुम उस पर रहम करोगे, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा।